فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا، فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی مزہ آئے گا، سنیے. اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے. دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے، لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے. جنبی سمجھتے ہیں؟ دونوں کو ہی غسل کی ضرورت پڑ گئی. اب تو سمجھ گئے نا، کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دونوں انسان ہیں، آدمی سوتا ہے، دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا. اب غسل کرنا پڑے گا تبھی نماز ہوگی، لیکن پانی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے. کہا کیا؟ سنیے، بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا دوں. کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت عمر کہتے چپ رہو، جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا، غسل کے لیے نہیں. ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھونک لو، چہرے پہ پھیر لو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا. تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ ناپاک ہیں، ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا، وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے. ہم کو غسل کی ضرورت ہے، اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا دماغ لگا رہے ہیں. دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو. تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی. حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو، میں تو پڑھوں گا نماز. تو حضرت عمار نے کیا کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، مٹی پڑی تھی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا. بخاری میں کیا ہے، کما تمرق الدابہ یتمرق کما تمرق الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے، ایسے جیسے چوپایا. آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا، پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو، پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے. تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا، پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. حضرت عمار نے پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط. نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، نماز نہیں پڑھی. شہر میں گئے، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی. اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا. دبایا، ہاں جلجی صاحب ذرا بتائیے تو. معلوم ہے رات کے 3 بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی کبھی، اس لیے موبائل بند کر دیا. 3 بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلاں ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھوں؟ ارے بچہ آج پیدا ہوا ہے، کبھی نے 7ویں دن نام رکھنا ہے، تجھے ابھی ضرورت کیا تھی؟ صبح پوچھ لیتا. رات میں 3 بجے فون کرا، کیا نام رکھوں؟ تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. 3 بجے فون کر رہے ہیں، کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لیے بول دیا. تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا. یہ کیا نام 3 بجے فون کر رہا تھا؟ تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. اب سنیے، عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی. جب سورج نکل گیا، پانی مل گیا، تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا.
کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح، ہم دونوں میں کون صحیح؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں؟ کہا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا، انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا، پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ عمار تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت عمر بڑے خوش ہیں، یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے، ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے۔ تو کہ لے اور پورے جسم پر مٹی مل لو ہو گئے نا۔ تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا، نماز کا وقت نکل گیا، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے وضو بنا غسل کیا پھر نماز پڑھی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو، عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں، پرانے صحابی، اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی۔ بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر۔ اتنا بڑا مقام، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا۔ اے عمر اور اے عمار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے، بس یہی کافی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے اس کو پھونکتے۔ دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ مان لیجیے مٹی ہے، یہ مٹی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ پتی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے، نہیں چلے گا، معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، نہیں چلے گا۔ مٹی ہونی چاہیے اور وہ بھی پاک۔ ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے ماریے، یہ ایسے کیا، اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے، ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا، پورا وہ آپ کا پاؤنڈ کریم یہی لگ جائے گی، ایسے نہیں کرنا ہے۔ یہ زمین پہ مارا، تیمم کا طریقہ سیکھیے، یہ زمین پہ مارا پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی ایسے کر کے اڑ گئی۔ اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے، دیکھیں ہو گیا۔ اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے، اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا، اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی ہاکذا، تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا۔ تم نے پورے جسم پر مٹی مل لی، تم نے بھی غلط کیا، اور اول وقت پر نماز نہ پڑھ کے سورج کے نکلنے تک انتظار کر کے پھر غسل کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی، تم نے بھی غلط کیا، کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کن کن سے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمار سے بھی ہو گئی، حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے، تو مولوی جرجی سے کیوں